جیسے میں بھی کئی دفعہ جیسے کلاس لیتی ہوں نا، اب کلاس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، کلاس میں نا ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے، ہم یہ نہیں کرتے، کرنا کیا چاہیے، مثلا میں بھی کلاس کہیں لے رہی ہوں اور میرے دماغ میں سوال آ رہا ہے تو میں اس کو لکھ لوں نا اپنے پاس، اگر بھی اسی سیشن میں مجھے اینڈ تک جواب مل جائے تو میں کہوں ہاں ٹھیک ہے میں نے جو کویشچن لکھا تھا آئی گاٹ دا آنسر، اگر مجھے جواب نہیں ملا تو میں صبر کروں اور پھر اینڈ میں جب کویشچن آنسر ٹائم آئے پھر میں سوال پوچھوں، لیکن نہیں، ہم تو وہیں پہ ہمارے اندر کوئی مائنڈ فلنس نہیں ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں مجھے ابھی جواب چاہیے، ابھی فوراً، ابھی میں پوچھوں گی، ابھی مجھے بتائیں، اور ہم پھر اس کے بعد جو کچھ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کو سن بھی نہیں رہے ہوتے، ہم کنٹینیوس اپنی سوچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم مائنڈ فل نہیں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا العلیم ہونا جب ہم جان لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچاتے ہیں، ہم بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، ہم فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے تمام کام کرتے ہیں اور ہم ہر معاملے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مائنڈ فلنس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مائنڈ فلنس جو ہوتی ہے نا، یہ ہمارے دماغ کے بہت سارے حصوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری سیلف ریگولیشن بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے، جیسے ہمارا امیگڈلا جو کہ اسٹریس سینٹر ہوتا ہے، جس میں ہمارا فائٹ اینڈ فلائٹ چلتا ہے، تو وہ لوگ جو کہ مائنڈ فلنس کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ کا ٹریگر ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ امپلسو نہیں رہتے، وہ غور و فکر اچھی طرح سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام جواب میں کتنے ادب سے کہا کرتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اور بڑے ادب کے ساتھ سوال پوچھتے تھے، ادب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ہم اکثر وہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں جو بھی بات بھی ہو چکی ہوئی ہے، وہ سمجھایا بھی جا چکا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کیونکہ ہم بہت ایموشنلی بہت ساری باتوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے مائنڈ فلنس جو ہوتی ہے وہ آپ کے پری فرنٹل کارٹیکس، آپ کے تھنکنگ برین کو بہت اسٹرانگ بنانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس بڑھ جاتی ہے، آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ تھنکنگ برین ہے، اس کا امیگڈلا جو کہ آپ کا ایموشنل پارٹ آف دا برین ہے، اس کے ساتھ کنیکشن بھی بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور وہ جو فضول قسم کے فیئر رسپانسز ہوتے ہیں آپ اس میں سے بھی نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو ایک منکی مائنڈ ہوتا ہے نا ہمارا، منکی مائنڈ کیا ہوتا ہے، وہ ادھر سے ادھر سوچ رہے ہیں، ریومینیٹ کر رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، مائنڈ فلنس کرنے سے ہم ان چیزوں سے بھی نکل آتے ہیں۔ بھئی جب میں نے سوچ لیا کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے مسئلوں کو حل کر رہا ہے، میرے رب نے مجھے دینا ہے، میرا رب تو ہر چیز جانتا ہے، اگر میں کوئی دعا کرنی بھول بھی گئی ہوں نا تب بھی میرے رب کو پتہ چل گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ اپنے رب کو یاد بھی نہیں کرتے، ہمارا رب تو ان کو بھی دے رہا ہے، اتنے کھلے دل سے اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے، اپنے خزانوں میں سے بانٹتا ہی چلا جا رہا ہے، لیکن ہمارا منکی مائنڈ جو ہے نا وہ نہیں مانتا۔ لیکن جو لوگ مائنڈ فلنس کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اپنے رب کو العلیم مان کر اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آتے ہیں، وہ ان کا منکی مائنڈ بھی تھوڑا سا سیٹل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے باڈی اور مائنڈ کا کنیکشن ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چیز فیل کرنی ہے، مثلا دیکھیں مجھے غصہ آ رہا ہے تو مجھے فیل ہو جانا چاہیے کہ میری باڈی جو ہے نا اس وقت میرا دل زیادہ زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے، تو میں یہاں پہ بریکیں لگا دوں، بجائے اس کے کہ میں کوئی بدتمیزی کروں، کوئی غصے سے بات بولوں اور بعد میں مجھے پچھتاوا ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی کنیکشن جو ہوتا ہے نا یہ بہترین ہو جاتا ہے، تو دیکھیں کتنی آپ کی بہتری انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ تو جب آپ کہیں کہ میں مانتی ہوں اللہ تعالیٰ العلیم ہے، تو بات بات پہ بھڑکنا نہیں ہے، بات بات پہ ایموشنل نہیں ہونا ہے، فضول قسم کی باتوں میں اپنا وقت نہیں برباد کرنا ہے۔ یعنی میں جب اپنی استاد کے ساتھ ان کی کلاس میں بیٹھتی ہوں نا تو میں نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے، یعنی میں جب کچھ بھی ان سے پڑھ رہی ہوتی ہوں، سن رہی ہوتی ہوں، اور یہ میں تقریباً پچھلے 30 سال سے اس کو پریکٹس کر رہی ہوں، میں اسی طرح کرتی ہوں کہ جب ان کا لیکچر ہو رہا ہے میں سائڈ پہ ایک پیپر پہ لکھتی جاتی ہوں جو میرے سوال ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ 90% کے جواب مجھے ان کے لیکچر میں ہی مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو 3 4 سوال رہ جاتے ہیں تو میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ سوال مجھے واقعی پوچھنا چاہیے کہ نہیں، میں بے وقوف ہوں گی میں اگر یہ والا سوال پوچھوں، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی بھی، مجھے خود ریسرچ بھی کرنی چاہیے، مجھے قرآن پڑھنا چاہیے، احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور میں پھر جب اسکالرز کی ٹاک سنتی ہوں، احادیث کا مطالعہ کر رہی ہوں، اور میں جو مطالعہ کرنا چاہیے لائبریری میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں، پڑھتی ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں، تو مجھے جواب مل جاتا ہے، جواب مل گیا الحمدللہ۔
پھر کوئی ایک سوال رہ جاتا ہے جو مجھے پوچھنا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کیونکہ ہمارے اندر وہ مائنڈفلنس نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, وہ سارے اس پروسیس میں غلطیاں کر رہے ہیں. لیکچر شروع ہوا نہیں, کسی نے کہا اچھا میں آج آپ کو صبر کے بارے میں بتاؤں گی, باجی ذرا مجھے پہلے اس سوال کا جواب دے دیں. چلو جی, ہم نے بات بھی نہیں پوری سنی. اچھا کسی نے صبر کی ڈیفینیشن ہی دی, پھر ہم نے ہاتھ کھڑا کر کے کیا, لیکن مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا, لیکن فلاں بات بتائیں یہ کیا ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے. اچھا پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو کہا سوالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, وہی سوال بار بار, وہی سوال بار بار, ہر دفعہ گھما پھرا کے اسی سوال کو لاتے ہیں کہ میرے مطلب کا جواب نہیں ابھی تک مجھے مل رہا. اور پھر ایبسنٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, پھر دوبارہ بھول جاتے ہیں. ان چیزوں کو سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا, جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب آپ اللہ کو جانتے ہیں تو اللہ کو جاننا جو ہے نا, وہ انسان کو اپنی اویئرنیس بھی دیتا ہے, اپنے بارے میں بھی سکھاتا ہے کہ تم کیا چیز ہو. اور پھر اللہ کو جاننا جو ہے وہ انسان کو واقعی ایک ایسا غلام بناتا ہے کہ وہ اپنے رب کے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایسے نہیں ہم سمجھتے, ہم اسی لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہم دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے. ان تصویر معیت اللہ لکل واحد, کیا بات ہم نے سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہر ایک کے ساتھ ہے. یہ جو تصور ہوتا ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک ایک مشکل تصور ہے. آپ سوچیں کہ آپ کسی فگر کو لک اپ کرتے ہیں, بہت آئیڈیل ہے کوئی آپ کا نا, کوئی استاد ہے آپ کا آئیڈیل ہے, فیملی ممبر ہے کوئی آئیڈیل ہے, اور اب آپ کو ان کے ساتھ ایک دن گزارنا پڑتا ہے. مزہ تو بہت آتا ہے, بہت آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, لیکن ایک دن کے بعد آپ تھک جاتے ہیں. آپ کیونکہ آپ اتنا اپنے آپ کو ٹیم کرتے ہیں نا, آپ نے کھانا بھی اس طرح ہے, آرام سے بات کرنی ہے, آگے پیچھے پھرنا ہے, چیخے نہیں مار سکتے, غلط لفظ نہیں بول سکتے, ہر چیز کے معاملے میں آپ کیئرفل ہوتے ہیں. تو کہاں اللہ کی ذات. تو یہاں پہ ہم اگر یہ بات سمجھیں کہ جب انسان اپنے رب کی اس کوالٹی کو, اس صفت کو سمجھ لیتا ہے, تو دل جو ہوتا ہے نا وہ انسان کا تھر تھراتا ہے, اپنی جگہ پہ نہیں اس طرح سے رہتا. اسی طرح سے انسان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے, ایک اپروپریٹ قسم کا فیئر ہوتا ہے. اس کو ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, مجھے غلط کام نہیں کرنا. اچھا اس کو شرم آتی ہے, اس کو گلٹ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے میں کیوں اپنے آپ کو ادھر ادھر خوار کروں, مجھے اللہ کے آگے سچا بننا ہے, اللہ کے لیے سارے معاملات کو درست کرنا ہے. اور اس کے دل میں اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا قسم کی محبت اپنے رب کی آتی ہے. یہ جو بیلنس ہے نا, یہ ہمارے اندر نہیں ہے. کچھ لوگ ایکسٹریم فیئر میں رہتے ہیں, کچھ لوگوں کا دل اتنا سخت ہے ان کو پرواہ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو دل ان کا چاہتا ہے بولتے جاتے ہیں. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یا تو بہت شیم میں یا بہت گلٹ میں رہتے ہیں. کچھ اللہ کی محبت میں ہی بس سارا دن جھومتے رہتے ہیں, اور کرنے والے جو کام ہیں ان پہ بالکل توجہ نہیں دیتے. تو یہ بیلنس لے کر آنا ہے اپنے اندر کہ ہمیں اللہ کی محبت بھی محسوس ہو, ہمیں ڈر بھی ہو, ہمارا دل بھی تھوڑا سا گھبرائے, ہمیں گلٹ بھی ہو, شیم بھی ہو کہ میں اپنے رب کو کے سامنے کیسے یہ کام کر سکتی ہوں, کیسے یہ معاملہ لے کے چل سکتی ہوں. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں موجود ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ نہ ہو, یا 5 آدمیوں میں 5 افراد میں مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ نہ ہو. مشورہ کرنے والے اس سے ہوں یا زیادہ, وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے, خواہ وہ کہیں بھی ہو.
پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا بھی دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آسمان و زمین کی ہر بات کو جانتا ہے، میکرو کو جانتا ہے تو مائکرو کو بھی جانتا ہے، جو دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، کچھ لوگ مل کے باتیں کریں اس کو بھی جانتا ہے، جو مرضی ان کی تعداد ہو جائے جو کچھ کر رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا العلیم ہونا ہمیں یہ بات سکھا دے کہ یہاں پہ ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ یاد رہے کہ جو ڈاکیومنٹ ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ بس فائلیں بنتی جا رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا اور بعد میں ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا یا ڈیٹا اڑ جائے گا یا ہم اس کو ماڈیفائی کر دیں گے، نہیں، اسی ڈیٹے پہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور یہ سب کچھ آخرت میں ایکسپوز کیا جائے گا، ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا العلیم ہونا دنیا میں ہمیں وہ طریقہ سکھائے۔ ہم جو فضول باتوں پہ فرسٹریٹ ہو کے کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کچھ کرتا، یہ ایول اتنا کیوں ہے، یہ فلاں مسئلہ کیوں ہو رہا ہے، یہ چیزیں ایسے کیوں ہیں، ہم ہر بات پہ یاد رکھیں کہ اصل کیوں ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے، کرنے کا کام کیا، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، جانتے تھے، ڈگری لے کر آئے تھے، ہاں، یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون اٹھا رہا ہے، کون سنبھال رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ کیوں بنائے؟ کس وجہ سے بنائے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ جو ہم بڑے ہو کے کہتے ہیں نا، امی کیا نام رکھا ہے میرا، اف اللہ امی کیا ایسے آپ تصویریں ہماری کھینچتے تھے، اف اللہ امی ابو آپ نے یہ کیوں کام کیا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہے سم اور بصر اور افئدہ کس لیے دی ہے؟ یہ سب فیکلٹیز کس لیے دی ہیں؟ دل کس لیے دیا ہے؟ دل اس لیے دیا ہے کہ ہم ادھر دل پھینکتے رہیں، او مائی ہارٹ، اس کو ایموجی بھیجیں ہارٹ والا، اس کو ایموجی بھیجیں ہارٹ والا، یہ نہیں، اس لیے نہیں دیا۔ کانوں سے کیا سن رہے ہیں، آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، دل میں کیا لے کے جا رہے ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ ہمارے شکر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے، جو کچھ ہمیں سکھایا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے نا، پوری انسانیت ہے، اس میں جتنا بھی علم ہے، اگر وہ سارے کو جمع کر کے اگر وہ ایک انسان کو دے دیا جائے نا، سارا جو کچھ بھی علم ہے ایک انسان کو دے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں وہ بھی ایسے ہوگا جیسے رائی کا دانہ، ایسے ہوگا بالکل یہ دانے کی طرح۔ آپ امیجن کریں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ڈی این اے ہے، اس کے اندر جو ڈیٹا سٹورڈ ہوتا ہے، تھیوریٹیکلی اس میں آتا ہے کتنا، 2.215 پیٹا بائٹس، وچ از 215 ملین گیگا بائٹس آف دا ڈیٹا جو اس میں سٹورڈ ہے۔ اور ایک اور کہیں پہ میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا جتنا ڈیٹا 600 بلین سی ڈیز پہ ہوتا ہے وہ ایک ڈی این اے میں ہے، ایک ڈی این اے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی رکھ دی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا کہاں تک، اللہ کا علم ہوگا کہاں تک وہ پہنچا ہوا ہوگا، اور ہم وہی بات ہے کہ کیا اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پہ شیخ کہہ رہے ہیں عالم الغیب اکبر من عالم الشہادہ، عالم الحاضر عالم غیب کے مقابلے میں اتنا ہی چھوٹا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ ابھی تو اتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو کہ کہیں سے پتہ ہی نہیں چلا۔ کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو یونیورس ہیں اس میں کوئی انفینٹائل قسم کی ڈائمنشنز ہیں، 4 ڈائمنشنز ہیں جو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن
کوئی 10 to 11 ڈائمینشنز ہیں جو ابھی ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہیں انسان کی. 4 کلاسیکل ڈائمینشنز ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں, اور وہ بھی پتہ نہیں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ نہیں وہ 4 بھی نہیں, شاید 1 یا 1 کا بھی کوئی آدھا حصہ ہے. اور مختلف قسم کی اس کے لیے تھیوریز ہیں. اسٹرنگ تھیوری ہے جس میں 10 ڈائمینشنز ہیں. ایم تھیوری ہے جس میں 11 ڈائمینشنز ہیں, اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. اور یہی بات سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, اور وہ بارش برساتا ہے, اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہیں, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے, اور وہ پوری خبر رکھنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, پوری خبر رکھنے والا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں اچھا قرآن میں آیا ہے کہ صرف وہ جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے, لیکن اب تو الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کی انٹینسٹی کوئی نہیں ہم کسی بات کی سمجھتے. ہم نے کچھ سے کچھ اپنے پاس جو ہے نا وہ سارے بس فیکٹ فگر جو ہیں تروڑ مروڑ کے بنا دیے. تو یہاں سے بھی اس آیت سے بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے, اصل بات ہم نے کیا سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب ہم جانتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی قد جعل علم الساعہ غیبا لا یعلمہ سوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے علم کو غیب کی چیزوں میں سے قرار دے دیا کہ یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اور اسی لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا, تاکہ ہمارے اندر یہ کوالٹیز آئیں. حذر دائم, ہم ہمیشہ ڈریں, وتوقع دائم, ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں, ومحاولۃ دائم, اور تیسری چیز کیا ہے, ہم ہر وقت کوشش کریں. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. ہم ڈرتے بھی رہیں, ہم اللہ سے اچھی امید بھی رکھیں, اور ہم کوشش بھی کریں. نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے تو ہم کہتے ہو اچھا آئی نو اس وقت قیامت آنی ہے, میری تو یہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, ابھی بڑا ٹائم ہے, لیٹ می انجوائے مائی لائف, میں نے آخری دن کچھ کر لینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک تھرل دی ہے, صحیح ڈوپامین ڈوز دی ہے کہ what we can do in our life. پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو بات ہوئی ہے بارش کی, اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کی کتنی مقدار ہوتی ہے. کبھی آپ جہاز پہ جائیں نا تو آپ کو کبھی کبھی وہاں دور سے کسی علاقے میں کلاؤڈز نظر آتے ہیں, وہاں بارش ہوتی نظر آتی ہے, بڑا ایک خوبصورت سا منظر ہوتا ہے کہ کتنی ہوگی, کس جگہ ہوگی, کس مخلوق پہ گرے گی, کتنی گرے گی. اور پھر آپ دیکھیں مطلب کتنا ٹائم گزر گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس میں بارش کی جو بناوٹ ہے, اس کی تقسیم ہے, اس کی مقدار ہے, اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا. یعنی اللہ کا جو نالج ہے, جس طرح سے تمام معاملات ہوتے ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح جو رحموں میں ہے, وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَحْدَهُ, یعنی اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس بچے کو پیدا کرنا ہے, اس نے کیسا ہونا ہے. اور وہ جو بات ہے نا کہ جی ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھتے ہیں, ہم امیڈیٹلی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے ماں کے پیٹ میں, ہر لمحے کیا ہو رہا ہے, ہر انسٹنٹ کیا ہو رہا ہے, اور کس مرحلے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. اسی طرح سے کیا کمی پیشی ہو رہی ہے, اس کا سائز کتنا ہے, اس کا وزن کتنا ہے, وہ مذکر ہے کہ مونس ہے, وہ ناقص ہے کہ مکمل ہے, وہ چلے گا کہ نہیں چلے گا, اس میں ایگزیکٹ کس ٹائم پہ روح پھونکی گئی, اس کی کب پیدائش ہوگی. اندازے ہیں ہمارے, ہر بات میں کہتے ہیں اندازہ ہے, وی تھنک سو. میں کتنی ایسے ایز اے ڈاکٹر میں کیسز کو دیکھتی ہوں جن میں الٹرا ساؤنڈ پہ بتا دیا گیا کہ بیٹا تھا لیکن بیٹی نکل آئی, بیٹی تھی تو بیٹا نکل آیا, یا یہ کہ کوئی ابنارمیلٹی ڈیٹیکٹ کی گئی لیکن بعد میں بچہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو ارحام میں جاننا ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ کس کے اندر خیر ہے, کس کے اندر شر ہے, کون اطاعت کرے گا, کون معصیت پہ ہوگا, کون حلال پہ رہے گا, کون حرام میں جائے گا, کون کہاں پہ زندہ رہے گا, مرے گا, یہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. اسی لیے ہمیں جو ایک بات یہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے جس کو ہم بہت اچھی طرح سے اپنے پلے باندھ لیں, کہ جب نفس اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے علم کی مقدار جان لیتا ہے تو وہ اس کی کبریائی سے ڈر جاتا ہے.
جب اللہ تعالیٰ کی عرفت عظمت اللہ و مقدار علم اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی عظمت کو جانے، اللہ کے علم کے مقدار کو جانے، تو وہ ڈرتا ہے اللہ سے. اور اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے، کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع من قلب لا یخشع. کہ اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمیں فائدہ دے، اور جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا. اے اللہ ہم غیر نفع مند علم اور خشوع اختیار نہ کرنے والے دل سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ہم کبھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ایسا علم چاہیے؟ نہیں، ہمیں تو بس ڈگری چاہیے. اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے کہ دیکھیں یہ والے جو فیلڈ آف نالج ہے نا، دس از ناٹ ویری گڈ فیلڈ اکارڈنگ ٹو اسلام، ہم کہتے ہیں بٹ یو نو آئی نو بٹ میرا دل بہت ہے اس میں نا، تو مجھے یہی کرنا ہے، مجھے NCA جانا ہے، مجھے آرٹس اسی طرح سے سیکھنا ہے، مجھے فنون لطیفہ کی طرف اس طرح سے بڑھنا ہے. اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے نا، اللہ نے مجھے کریٹیو ایسا بنایا ہے نا. اللہ نے آپ کو بے حیائی اور عریانی کے لیے کریٹیو بنایا ہے، پتہ نہیں کیوں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کی پناہ میں آیا کریں کہ ہم کسی بھی ایسے علم کی طرف جائیں جو ہمارا دین ایمان ہی خراب کرنا شروع کر دے. اور یہ والا چیپٹر جو ہے یہ اس آیت پہ ختم ہو رہا ہے جو کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 70 ہے. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے؟ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، سب کچھ جانتا ہے. اس پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہوئے ہیں. ان ذالک فی کتاب، اور بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی کریشن کو بنانے سے کتنے ہزار سال پہلے ایک ایک چیز کی پریسائز ڈیٹیل وہاں پہ لکھ دی. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے جو اس علم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس کے کہ ہم انہی باتوں پہ الجھتے رہیں کہ اگر اللہ کا علم ایسے ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا، اگر اللہ کا علم ایسے ہے تو پھر یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. ہم ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ والا جو سیکشن ہے آج یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے. کہ جیسے ہم یہ انفارمیشن دیتے ہیں اور ویڈیو کے تھرو یا پھر ہمیں کوئی کلپس آتی ہیں اور ہم ان کو سینڈ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی کانٹیکٹس ہمارے جتنے بھی ہیں ہم ان تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اگلے ہمارا یہ پیغام نہیں سنتے. تو ہمیں پھر ایسا کیا کام کرنا چاہیے جس سے ان لوگوں کو بھی یہ اللہ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ سن، کیونکہ کوئی ویڈیوز اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ ٹائم نہیں ہے یا بہت زیادہ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 1 گھنٹے کی کلپس ہے تو ہم نہیں سن سکتے ہیں. سم ٹائم ایسے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں لیکن کچھ جو سنتے ہیں وہ سن لیتے ہیں. تو ہمیں ایسا کیا کردار ادا کرنا چاہیے جس سے ان کو اللہ کے بارے میں پتہ چلے؟ اس میں دیکھیں ہمیں کیٹیگرائز کرنا آنا چاہیے نا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کچھ لوگ بڑے کین لرنرز ہوتے ہیں، آپ ان کو اپنی ایسی کلاسز میں انوائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار کوئی اچھی چیز سن لیتے ہیں، آپ ان کو اس سے وہ مٹیریل بھیجتے رہیں. پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ سیریس لرنرز ہیں تو آپ انہیں پوچھ کے ایک گروپ بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی ہیلدی شیئرنگ کرتے رہیں. اوور لوڈ نہیں لوگوں کو کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی طرف سے کچھ آئے لیکن لمبی چیز مجھے نہ بھیجیں، تو آپ ان کو کوئی چھوٹی چیز بھیج دیں. اور کچھ لوگوں کے لیے صرف دعا کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے چند سال پہلے جب نیا یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا شروع ہوا، بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس مجھے کوئی حدیثیں بھیج رہے ہیں، کوئی آیتیں بھیج رہے ہیں. میں آلریڈی کام کر رہی ہوں بہت سارا، تو میرے لیے بہت اوور ویلمنگ ہو جاتا تھا، مجھے اپنے کام پہ فوکس کرنا ہوتا تھا. پہلے میں چپ رہی، اگنور کرتی رہی. پھر اس کے بعد میں نے جب لوگوں کو کہا کہ پلیز آپ مجھے نہ بھیجا کریں، تو کئی لوگ مائنڈ کر جاتے تھے کہ کیا مطلب ہے، ہم تو آپ کو اچھی سی بات بھیج رہے ہیں. میرے پاس وہ بہت ساری اچھی باتیں آلریڈی موجود ہیں.
مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے، مجھے ابھی فوکس کرنا ہے جو بھی میں کام کر رہی ہوں نا. تو سوشل میڈیا پہ لوگوں کے فون نمبر، لوگوں کے اکاؤنٹس تک ایکسیس ہونے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پرمیشن کے بغیر لوگوں کو اوور لوڈ کرتے رہیں. ہمیں ہمیشہ پوچھنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی گروپ کا ہم حصہ ہوں تو ہمیں ہر وقت ہر چیز نہیں وہاں شیئر کرنی چاہیے، ہر چیز نہیں فارورڈ وہاں بھیجنی چاہیے. اس سے بھی بہت زیادہ خرابی ہوتی ہے. اپروپریٹ شیئرنگ کریں تاکہ لوگ جو ہیں پھر وہ سننا چاہیں، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیں. اور یہ بھی دیکھا کریں آپ جس گروپ کا بھی حصہ ہیں تو وہاں پہ کیا الاؤ کیا ہوا ہے انہوں نے، کس چیز کے بارے میں وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور دکھایا کریں. ہماری پرابلم ہے کہ ہم اممیچورٹی کے ساتھ لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. میم میں نے آپ سے یہ چیز شیئر کرنی تھی کہ لاسٹ ٹائم جو آپ نے مجھے سجیشن دی تھی نا کہ جب ہم اپنی فیملی والوں کو بار بار کسی چیز پہ روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ الٹا ہمارے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. انفیکٹ وہ ہماری اس اسٹڈی کی پہ بھی اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ بس ہم پہ فلسفے چاڑتی رہتی ہیں. تو آپ نے بتایا تھا کہ ہمیں خود کو چینج کرنا ہے تاکہ لوگ خود بخود ہماری طرف آئیں. اب ہم سے پوچھیں کہ آپ ان حالات میں بھی کیسے اتنا خود کو اسٹیبل کر کے رکھ رہی ہیں. تو جیسے ابھی انہوں نے بھی کوسچن پوچھا تو اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ جو آپ نے ہمیں سجیشن دی تھی کہ جب ہم خود کو چینج کر لیتے ہیں تو لوگ خود بخود ہم سے پوچھتے ہیں کہ اتنی سچویشنز میں آپ کیسے خود کو اسٹیبل کر کے رکھ رہے ہیں، یا اتنی مشکل حالات میں ایسا کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی، یا آپ خود اتنی گرومنگ کیسے کر رہی ہیں، آپ کا اللہ پہ توکل اتنا زیادہ کیسے ہو رہا ہے ان سچویشن میں. تو یہ ہے کہ جب ہم خود کو بدل لیتے ہیں تو لوگ خود بخود ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہمیں بھی یہ چیز کرنی ہے. اور جیسے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ویڈیوز وغیرہ زیادہ نہیں شیئر کرنی چاہیے، تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ ہم لوگوں کے دلوں میں اجاگر کر دیں تو وہ یہ سیشن خود بخود جوائن کر سکتے ہیں. اینڈ میرے کانٹیکٹس میں بھی زیادہ تر لوگوں نے اسی چیز پہ کیا ہے کہ پہلے ہم انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کس قدر محبت کرتے ہیں. جب انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اندازہ ہو جائے گا تو وہ خود بخود ایسے سیشنز کے لیے ہوں گے کہ ہم کب ان سیشنز کو جوائن کریں. بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. جزاک اللہ خیر آپ کے انپٹ کا. ہم اپنے اوپر جتنا کام کریں گے اور لوگوں کو نا ہم اس طرح سے مطلب لوگ کہیں کہ بے چینی لوگوں کو شروع ہو جائے کہ یہ کیسے اتنی خوش ہے، یہ کیسے اتنا مزہ کر رہی ہے، مجھے بھی وہ آئی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ پاتھ، مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے. اسی کا تو مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. میم ایک کوشچن ریسیو ہوا ہے. مائنڈ فلنس از بیکمنگ ریئر ناؤ ڈیز. ہاؤ کین وی ڈیولپ مائنڈ فلنس ان آور ڈیلی لائف؟ مائنڈ فلنس جو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ہیئر اینڈ ناؤ. یعنی ہم یوزلی جب ایک کرنٹ مومنٹ میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یا ہم پاسٹ میں ہوتے ہیں، پیچھے کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یا ہم آگے فیوچر میں جاتے ہیں، آگے کی بات جو ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں جس چیز کو توجہ دینی چاہیے وہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی کرنے والا کام کیا ہے اس پہ میں توجہ دوں. مثلاً ابھی میرا سیشن ہو رہا ہے میں اس پہ توجہ دوں، نماز کا وقت ہے نماز پہ توجہ دوں، امی مجھ سے بات کر رہی ہیں اس پہ توجہ دوں، اگر میں کہیں سوشل میڈیا پہ کسی کو جواب دے رہی ہوں اس پہ توجہ دوں. تو جب ہم اس طرح سے وہ توجہ دیتے ہیں نا صحیح والی، تو اس توجہ کی وجہ سے ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم مائنڈ فل ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس مومنٹ میں مجھے کیا کرنا ہے، اس مومنٹ میں مجھے کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. کیونکہ جو ہمارا وہ مومنٹ ہوگا وہ پاس بن جائے گا. جب وہ پاس بنے گا تو ہم خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے اچھا وقت گزار لیا. اور جو فیوچر آئے گا تو اس پہ ہم مائنڈ فل ہوں گے تو ہم فیوچر کو بھی لک فارورڈ کیا کریں گے. میرا یہ بھی کوشچن ہے کہ جیسے اگر ایک انسان، چونکہ جو سسٹر نے بات کی کہ ہم اپنے پر توجہ دیں گے اور اپنے پر یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے کردار پر بہتری لائیں گے تو دوسرا ہم سے یہ کوشچن کرے گا. لیکن اگر انسان اپنے اوپر یہ توجہ دینا شروع کرے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ یہ پازیٹیو چیزیں کرنے کی، اپنے آپ کو چینج کرنے کی، لیکن سم ٹائم ایسے کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب وہ کوئی انسان ایسی چیزیں کر رہا ہو اور دوسرا انسان اس کو منع کر رہا ہے یا اس کو چیز کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں کرنی، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وہ ان کو سمجھا بھی رہا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا، تو اب اس کے کردار کو بھی اس چیز کے لیے روکا جا رہا ہے. تو اس چیز کو کس طرح ہم اپنے آپ کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو چینج کروں اور چینج کرتے وقت مجھے کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں نیگیٹو ہیں، ان کو میں چینج کرنا چاہ رہی ہوں اور اپنے آپ کو حالات سے دور رکھ کر بہتر طریقے سے کرنے کا کر رہی ہوں، لیکن دوسرا مجھے اس چیز کے لیے روک رہا ہے، تو مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے، کس طرح کو منع کرنا چاہیے؟ اچھی کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر کے
اگر وہ آپ کو صحیح چیز سے روک رہا ہے تو آپ کے یہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ میرے لیے دعا بھی کریں کہ میں اس کام سے اپنے آپ کو بچا لوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس چیز سے آپ کو روک رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ درست ہے، تو آپ تب بھی ان کا شکریہ ادا کریں، اور آپ کہیں تب بھی یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور خاموشی سے کرتی رہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کے آگے ایک اڑی لگائیں اور کہ نہیں یہ میں کروں گی. بحث مباحثے سے اپنے آپ کو بچایا کریں، ہم اکثر اس چیز سے بہت زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.